زینت میری بہنوں زینت میری بہنوں کیوں بنتی ہو بازار کیوں بنتی ہو بازار کی زینت میری بہنوں عزت عزت و قسم سے تجھے پردے میں ملے گی تم شرم گیا ڈھونڈتی ہو اے میری ماں یہ فاطمہ زہرا کہ دوپٹے میں ملے گی دوپٹے میں ملے گی. تو اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بیچ جو مقرر حضرت مولانا منہاج العابدین صاحب موجود ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں والیانہ التماس کرتا ہوں کہ کرسی پر جلوہ افروز ہو کر ہم سامعین کے روبرو بصیرت افروز تقریر سے نوازیں. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي رواية آخر أو مسلمة رواه صاحب الجامع الصغير والكبير. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک. ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. معزز سامعین کرام، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور نبی کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ پیش کی ہے. اس پر بات کرنے سے پہلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ان مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں کر لوں کہ جو مدارس اسلامیہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، جو آج مدارس اسلامیہ جس کو آج ہم مدرسہ اسلامیہ سے پکارتے ہیں، یہی وہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جو آج دین کے قلعے بنے ہوئے ہیں. یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم اپنے چہروں پر داڑھی، جس کی وجہ سے آج ہم یہ کرتا پاجامہ، جن مدارس کی وجہ سے آج ہم ہمارے نام محمد، آج ہمارے نام احمد، آج ہمارے نام عبد الرحمن ہے. یہ وہ مدارس اسلامیہ ہے جو دین کے آہنی حصار ہیں. یہ وہ مدارس اسلامیہ ہے کہ جنہوں نے آج سے 1500 سال سے لے کر آج تک انہوں نے وہ خدمات انجام دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس دنیا کے اندر اسلام کے نام لیوا موجود ہیں. دوستو، یہ مدارس اسلامیہ جس کی تاریخ آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ملتی ہے. ان کی تاریخ 1500 سالوں پر منحصر ہے، محیط ہے. آقا انعامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو مسجد نبوی تعمیر کرنے کے بعد مسجد کے ایک حصے کو تعلیم سیکھنے کے لیے کیا مقرر کیا، جس کو ہم صفہ کے نام سے جانتے ہیں. صفہ کے معنی ہے عربی میں، صفہ کہتے ہیں چبوترے کو جو باہر یا کسی گھر سے لگے ہوئے اونچے حصے کو
چبوترا کہا جاتا ہے، تو اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم سیکھنے اور سیکھنے کے لیے کیا کیا؟ مقرر کیا۔ اور سیکھنے والے کون تھے؟ سیکھنے والے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے، اور سکھانے والے اس کے معلم، صفہ کے معلم ہمارے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ اور بے سر و سامانی کے عالم میں ان کے پاس کوئی مال نہیں، ان کے پاس کوئی پیسے نہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ان کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں توکل علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کیا کرتے تھے؟ تمام صحابہ کرام وہاں آتے تھے، جمع ہوتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ کیا انتظام تھا؟ وہی جو آج چندہ ہوتا ہے۔ کیا انتظام تھا؟ صحابہ کرام اپنے بچے ہوئے کھانا کو لا کر صفہ میں لا کر رکھ دیا کرتے تھے۔ اگر اللہ نے کسی کو حج کا موقع دیا اور میں وہاں موجود رہا، میں وہ جگہ بھی دکھاؤں گا جو آج دو کھمبے کھڑے ہیں، اس پر نشان لگے ہوئے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے بچے ہوئے کھانا کو لایا کرتے تھے اور وہاں لٹکا دیا کرتے تھے۔ کھجور ہوتی تھی، آٹا ہوتا تھا، روٹیاں ہوتی تھی اور کھانے کی چیزیں ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام اپنے بچے ہوئے کھانے کو ان کھمبوں پر لا کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ صفہ کے اندر وہ کھمبا موجود گئے، پھر حضور اکرم علیہ السلام ان کھمبوں سے کھانا اتار کر صحابہ میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہی نظام تھا جو آج ہمارے مدرسے میں چلا ہوا ہے کہ کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں، صرف اور صرف توکل علی اللہ اور عوام کے چندوں پر ہے، عوام کی نگاہ پر ہے، عوام کی خبر گیری پر مدرسے کا کیا ہے؟ وجود ہے۔ تو اس وقت بھی کیا تھا؟ یہی نظام تھا۔ صفہ کے مونیٹر تاریخ طبری سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صفہ کا نظام یہ تھا کہ کبھی کہیں سے کھانا آ گیا تو کھا لیا، نہیں آیا تو کبھی ایسا ہوتا تھا 2 ٹائم، 3 ٹائم، 4 ٹائم ہم بھوکے رہ لیا کرتے تھے۔ کون بھوکے رہا کرتے تھے؟ وہی صحابہ، وہی نبی جو سید الانبیاء کے نام سے کیا ہے ملقب ہے، وہی نبی جو شفیع المذنبین ہے، وہی نبی جو خاتم النبیین ہے، وہی نبی جو حبیب اللہ ہے، جو خلیل اللہ ہے، اللہ کے محبوب ہے۔ 3 وقت بھوکے رہ کر طلباء کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اقبل ابو طلحہ یوما فرأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرع اصحاب الصفۃ وفی بطنہ فصیل من حجر یقیم صلبہ من الجوع۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہاں آئے؟ صفہ میں آئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا نامدار کھڑے ہو کر پڑھا رہے ہیں، آقا نامدار کھڑے ہو کر پڑھا رہے ہیں۔ وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ غور سے سنیے گا، کھڑے کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ کو اتنی بھوک لگی تھی جس کی وجہ سے پیٹ اتنا خالی ہو گیا تھا کہ اگر آپ بیٹھے رہتے یا آپ پیٹ میں پتھر نہ لگاتے تو شاید آپ کی کمر ٹوٹ جاتی۔ یقیم صلبہ من الجوع، کہ وہ پتھر لگا رکھے تھے۔ کون؟ آپ پتھر لگائے ہوئے پیٹ میں کھڑے ہو کر پڑھا رہے ہیں۔ پتھر کیوں لگایا؟ تاکہ پتھر بنا لگائے تو کمر ٹیڑھا ہونے کا کیا ہے خطرہ ہے، اور بیٹھ کے پڑھا ہے تو پیٹ چپکنے کا خطرہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر رکھ کر کھڑے ہو کر پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام کو۔ یہ انہی کی بات کہہ رہا ہوں جن کے لیے اللہ نے کہا تھا، اے محمد اگر تم چاہو تو میں احد کی پہاڑی کو، جو دنیا کی سب سے بڑی پہاڑی ہے، جو جنت کی پہاڑی ہے، اللہ نے فرمایا اے محمد اگر تم چاہو تو میں ان کو کیا کروں؟ اس پہاڑ کو سونے کا بنا دوں۔ لیکن آپ نے ان کو اختیار نہیں کیا، آپ نے اختیار کیا توکل علی اللہ کو، آپ نے اختیار کیا فقر کو، مسکنت کو۔ یہ آپ کی اختیاری چیز ہے، ہماری بھی اختیاری چیز ہونی چاہیے، ہماری بھی منتخب کردہ چیز یہی ہونی چاہیے جس کو آقا نامدار نے آج سے 1500 سال پہلے منتخب کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کی کڑی یہ مدارس اسلامیہ ہے
دوستو ترتیب کچھ اور تھی، ترتیب بدل دی گئی ہے، میرا وقت کم کر دیا گیا ہے، اس لیے میں بات کو بے ترتیبی سے سمیٹ رہا ہوں، ورنہ وقت ہوتا تو میں صحیح تفصیل سے بات کرتا۔ یہ مدارس اسلامیہ دین کے آہنِ حصار اس لیے ہے کیوں کہ ان مدارس اسلامیہ نے، ان علماء کرام نے 1500 سال تک دنیا کے مختلف خطوں میں الگ طریقے الگ ہو سکتے ہیں، انہوں نے دین کی خدمات انجام دی ہیں، انہی کے قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اتنے امن و امان سے اس ہندوستان کے اندر اللہ کے نام لیوا موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی دشمنوں نے حملہ کیا ہے، جب بھی دشمنوں نے آنکھ اٹھائی ہے، سب سے پہلے علماء کو ختم کرنے کی اور ان مدارس اسلامیہ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ یہ مدارس رہیں گے، یہ علماء رہیں گے تو اس دین کو ختم کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا۔ تو یہ مدارس وہ مدارس ہیں، یہ مدارس اسلامیہ۔ آپ ہندوستان کی تاریخ کو مختصر انداز میں لے لیجئے۔ سن 1617 کے اندر جب ایسٹ انڈیا کمپنی کلکتہ اور سورت کے اندر قائم ہوئی، انہوں نے تجارت کے غرض سے انگریز یہاں داخل ہوئے اور تجارت کا بہانہ بنا کر یہاں داخل ہو کر یہاں پر قبضہ جمانے کی کوشش کی، اور قبضہ جمانے کے بعد سب سے زیادہ کوشش ان کی یہ ہوئی کہ علماء کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ مدارس کو جہاں جہاں دینی مراکز تھے، جہاں جہاں سے دین کا کام ہو رہا تھا، ان جگہوں کو وہ نیست و نابود کر دیے تھے، اور 1617 سے لے کر سن 1857 تک تقریباً 225 سال تک ان کے خلاف جنگیں لڑی گئیں، اور ان جنگ لڑنے والے سب سے پہلی جنگ، سب سے پہلی کئی ساری جنگیں صرف علماء نے لڑی ہے، مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، صرف علماء نے لڑی ہے۔ اور آخر کی جنگوں میں سن 1857 یا سن 1947 یا اور دوسرے جو جنگیں ہیں، یہ جنگیں جو ہیں ہندو مسلم مل کر لڑے گئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں آپ دیکھ لیجیے اٹھا کر، سب سے پہلی جنگیں انہی علماء نے، انہی مدارس کے علماء، انہی مدارس میں پڑھنے والے طلباء نے جنگ کی گئے، اور وہ ان میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ جب دیکھا سن 1857 کے اندر جب شاملی کے اندر جو جنگ ہوئی اور سب سے بڑی جنگ ہوئی، جس کے اندر ہزاروں علماء، 50,000 علماء شہید کیے گئے اس موقع سے دہلی کے اندر اور دوسرے گاؤں کے اندر، تو اس وقت علماء کو یہ فکر لاحق ہوئی، یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ اگر ایسے ہی چلتا رہے تو ہمارے ہندوستان سے دین کا نام و نشان مٹ جائے گا، کوئی دین کا نام لیوا نہیں رہے گا، ہم داڑھی نہیں رکھ سکتے، ہم کوئی دین نہیں سکھا سکتے، نہ سیکھ سکتے نہ سکھا سکتے۔ اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ کوئی مدرسہ کی شکل میں کوئی مدرسہ بنایا جائے جس کے اندر سے لوگ تربیت پا کر غریب بغیر پیسے کے، بغیر فیس کے ہم ان کو علم سکھائے، جو علم سیکھ کر ہندوستان کی آزادی کے لیے وہ تیار ہو، اور کیا کرے، سیکھ کر کچھ سکھا کر جا کر ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل جائے، تاکہ دوبارہ ہندوستان میں اسلام کا نام لیوا پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ اس وقت تک اتنے لوگ شہید ہو چکے تھے، اتنے علماء شہید ہو چکے تھے کہ علماء کو خوف ہوا۔ اسی لیے سن 1857 کے ٹھیک 9 سال کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ وہی دارالعلوم دیوبند ہے اور انہی کے علماء کی قربانیاں ہیں کہ آج ہم اس ہندوستان کے اندر عزت کے ساتھ جی رہے ہیں۔ اور میں یہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، اس ہندوستان کے اندر اس وقت جو موجودہ چیزیں ہیں، جو موجودہ حالات میں ہم جس آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں، آگے اللہ جانے کیا ہو، لیکن اب تک کے جو احوال ہیں یہ بہت سارے ممالک کے مقابلے میں بہت اچھے حالات ہیں، بہت سارے نہیں بلکہ 90% ممالک سے زیادہ اچھے حالات ہیں۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں، میں جس یونیورسٹی کے اندر پڑھتا ہوں، مدینہ منورہ کے اندر، وہاں پوری دنیا کے طلباء رہتے ہیں، وہاں تمام مسلم ممالک کے طلباء رہتے ہیں، وہاں یورپ کنٹریز کے لوگ رہتے ہیں، وہ امریکن کنٹریز کے لوگ طلباء پڑھتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں تاجکستان ایک ملک ہے، تاجکستان ایک ملک ہے۔ جب ہمارے دوست لوگ بتاتے ہیں جب وہ اپنے ملک میں جاتے ہیں تو یونیورسٹی میں داڑھی کٹا کر پھر اپنے ملک میں جاتے ہیں، اور تاجکستان کی حکومت مسلم حکومت ہے، بتائیے وہ داڑھی بھی نہیں رکھ سکتے۔ جب اپنے ملک میں علم سیکھ کر جاتے ہیں، داڑھی یہاں سے کٹا کر جاتے ہیں، ٹوپی اتار کر جاتے ہیں، اپنے لباس کو تبدیل کر کے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو آزادی آج اس ملک کے اندر ہے، اگر یہ حالات آج ہمارے سامنے موجود ہے، یہ اللہ
اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. یہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ جنہوں نے ہمیں اس گئے گزرے حالات میں بھی جو مواقع ہمیں فراہم کیے گئے وہ مواقع کسی دوسرے ملک میں نہیں گئے. اسی لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اگر ہم قدر نہیں کریں گے تو پھر اس ہندوستان کے اندر بھی اسپین کی تاریخ دہرائی جائے گی. اس ہندوستان کے اندر بھی بخارا، سمرقند، نیسابور جیسے حالات آئیں گے. یہ نیسابور، سمرقند، بخارا وہ علاقے ہیں جہاں پر بڑی بڑی حدیث کی کتابیں لکھی گئی، بخاری لکھی گئی، ترمذی لکھی گئی، ابو داؤد لکھی گئی، مسلم شریف لکھی گئی. وہی علاقے ہیں لیکن علم کی قدر نہیں کی انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے علم کو اٹھا لیا. آج وہاں کے لوگ دین پر عمل کرنے کے لیے ترستے ہیں. آج وہ ٹوپی لگانے کے لیے ترستے ہیں. آج وہ داڑھی رکھنے کے لیے ترستے ہیں. آج وہ مدرسہ کھولنے کے لیے ترستے ہیں. آج وہ تبلیغ کرنے کے لیے ترستے ہیں. لیکن بڑی پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے. اسی لیے آج ہمیں یہ سبق لینا چاہیے ہندوستان کی تاریخ سے، پوری دنیا کی تاریخ سے. میں اسی لیے تھوڑا سا عالمی منظرنامہ آپ کے سامنے پیش کیا تاکہ ہم اس گئے گزرے حالات میں بھی ان مدارس کو اپنا محسن سمجھے، ان علماء کو، ان گوریا نقش علماء کو اپنا محسن سمجھے. انہیں یہ نہ کہے کہ یہ تنخواہ کے لیے پڑھاتے ہیں، یہ پیٹ کے لیے پڑھاتے ہیں. اگر یہ پیٹ کے لیے پڑھاتے ہیں تو سارے علماء سے کہہ دیں کہ مدارس بند کر دیں اور آ کر سب اپنی اپنی دکان کھول لے. کیوں کہ مولوی کا بھی پیٹ ہے اور دین کی ذمہ داری کیا مولوی کے اوپر ضروری ہے؟ نہیں. یہ یاد رکھے گا اس دین کی ذمہ داری ہر ایک انسان پر ہے. جتنے لوگ مائیں بہنیں ہیں، ہمارے بھائی موجود ہیں، سب کے اوپر دین کی ذمہ داری برابر ہے. دین کی خدمت کی ذمہ داری برابر ہے. اگر یہ علماء آگے بڑھ کر فرض کفایہ کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے، آپ پر یہ واجب بنتا ہے. ان من الواجب علی المسلم ان يعمل صالحا وان يعمل فعلا خيرا فان لم يستطيع فليكن سببا فان لم يستطيع فليكن معينا فان لم يستطيع فليدعو لهم. کہ اگر آپ خود لگ نہیں سکتے آپ ان کی مدد کیجئے، آپ سبب بنیے. کیوں؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم الدال علی الخیر کفاعلہ ای ان من یتسبب للعمل الخیر فلہ مثل اجر فاعلہ. کہ جو کسی نیک کام کرنے کا سبب یا کسی نیک کام کرنے والے کی مدد کرے اس کو بھی اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب اس کرنے والے کو ملے گا. اسی لیے دوستو میں آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں اور بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ مدارس نہیں رہیں گے تو پھر وہی دہلی کا واقعہ میں آپ کو سنا کر بیٹھتا ہوں کہ دہلی کے اندر سن 1947 کے بعد جب 50,000 علماء وہاں شہید ہو گئے تو لوگ اور دہلی کے قرب و جوار کے علاقے میں تو لوگ کیا کرتے تھے اپنے جنازے کو اٹھائے لے کر پھرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ چلاؤ فلاں گاؤں میں ایک عالم تھا ان سے جنازہ پڑھوا کر پھر اپنی میت کو دفن کر دیں گے. جب اس گاؤں میں پہنچے تو پتا چلا وہ عالم جنگ میں شہید ہو گئے ہیں. پھر کہا کہ چلو دوسرے گاؤں میں چلتے ہیں وہاں 2-3 علماء موجود ہیں ان سے نماز جنازہ پڑھوا کر اس کو دفن کر دیں گے میت کو. پھر جب وہاں جاتے ہیں پتا چلتا ہے کہ وہاں کے علماء بھی شہید ہو گئے ہیں. تو پتا یہ چلا کہ اگر یہ علماء موجود نہیں ہوں گے یہ مدارس موجود نہیں ہوں گے تو پھر کل ہمارا بھی جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا. ہمیں بھی مردے کو بغیر جنازے کے دفن کرنا پڑے گا. آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا، آپ کو طلاق دلوانے والا کوئی نہیں رہے گا. اور آگے آئے کہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کو یاد کرنے والا بھی نہیں رہے گا. کیوں کہ جب مرتا ہے کوئی آدمی تو فوراً تلاش کس کی ہوتی ہے؟ ڈاکٹر کی نا. مر گیا تو چلو ڈاکٹر کے بعد ڈاکٹر کی تلاش ہوتی ہے، انجینئر کی تلاش ہوتی ہے. وہ تلاش کس کی ہوتی ہے؟ انہی گوریا نشی مولویوں کی جن کی طرف انگلی اٹھائی جاتی ہے، جنہیں مطلب پرست کہا جاتا ہے، جنہیں پیٹ پالنے والا کہا جاتا ہے، جنہیں چندہ خور کہا جاتا ہے.
جاتا ہے انہیں مولوی کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ پتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر کوئی کام آئے گا تو یہ مولوی ہی بیچارے کام آئیں گے. یہ مولوی ہی بیچارے ہماری میت کے لیے دعا کر دیں گے تو ہماری میت کی بخشش ہوگی. لیکن دوستو مولویوں کو کتنی بار بلاؤ گے؟ تیسرے دن میں، 10ویں دن میں، 40 میں، سال میں ایک بار. لیکن میت کو ہر وقت ضرورت پڑتی ہے نیکی کی. اسی لیے آئیے آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. آپ اپنی اولاد کو مدارس کے اندر پڑھائیے، آپ اپنی اولاد کو مدارس کے اندر داخل کیجئے تاکہ آپ کی اولاد نیک صالح بنے. اور جو اولاد نیک صالح ہوگی وہی آپ کے لیے دعا کرے گی. اور نیک صالح اولاد وہی ہو سکتی ہے جسے قرآن کا اور دین کا علم ہوگا. ورنہ وہ اولاد آپ کے لیے فتنے کے علاوہ کوئی سبب، فتنے کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دے سکتا. فتنے کا سبب بن جائے گی وہ اولاد آپ کے لیے. اسی لیے بھائیو آئیے آج ہم اپنی نیتوں کو درست کریں. آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں. میں یہ بات کہہ دوں، یہ بات میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، پہلے میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ثانیاً آپ کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم سب کو آج اتنی بڑی نعمت جو آج ہمارے سامنے مدارس کے سلسلے مدارس کے طریقے پر اور علماء کی صورت میں موجود ہے، یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے نعمت عظمی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ورنہ یہی وجہ ہے آج ہم نے اپنی نگاہ بدل دی ہے، آج ہم نے سوچ بدل دی ہے کہ وہ وسیم رضوی جیسے ایک درز رضیل اور ایک نامعقول انسان قرآن کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، حالانکہ اس کی کیا حیثیت ہے قرآن کے سامنے، جس قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آج سے 1500 سال پہلے کہا کو انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ اس قرآن کو میں نے ہی اتارا ہے، میں ہی اس کے محافظ ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جذبے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں کہ اس قرآن کی حفاظت اللہ نے لی ہے. میں بعض مولوی سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو اسٹیجوں سے یہ کہتے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے، اپنا نام لے کر مولوی لوگ کہتے ہیں کہ وسیم رضوی میرا دعویٰ ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. مولوی صاحب، میرے محترم مولوی صاحب، آپ کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ کا دعویٰ، اللہ کا چیلنج آج سے 1500 سال پہلے بڑے بڑے ادیبوں سے ہو چکا ہے، بڑے بڑے رذیل لوگوں سے ہو چکا ہے، لیکن وہ ہیچ رہے، وہ ناکام رہے ایک آیت پیش کرنے پر. اسی لیے آج ان حالات میں ہمیں سنجیدگی سے رہنا چاہیے. ہمیں سلجھنا ہے، الجھنا نہیں ہے. آج حکومت ہمیں الجھانا چاہتی ہے، الجھا کر اپنے پری پلان یہ چیزیں ہمارے سامنے لے کر آتی ہے. یہ بات کہہ کر میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں. وسیم رضوی کی ایک کلپ چلی ہوئی ہے. کیا کلپ چلی ہوئی ہے؟ کہ میں نے تمام مراکز اسلامیہ کو 20 یا 19 جنوری آج سے 2 مہینے پہلے کیا کیا خط ارسال کیا، پیغامات بھیجے ہر جگہ کہ یہ 26 یا 24 آیتیں قرآن کی جو دہشت گرد کا تعلیم دیتی ہے ان کو ختم کیا جائے. آج 2 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے علماء نے مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور حکمت اور دانائی سے کام لیتے ہوئے کسی مسلم تنظیم نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا. وجہ چونکہ یہ ان کا پلان، ان کی سوچ یہی ہے، ان کے قواعد میں لکھے ہوئے ہیں کہ جب بھی آپ کسی مسئلے میں گھرے تو اس وقت مسلمانوں کے دینی مسئلے کو آپ چھیڑ دیجئے، اس وقت دینی مسئلے کو چھیڑ دیجئے تو مین جو واقعہ چل رہا ہے اس سے لوگوں کا ذہن ہٹ جائے گا، پھر آپ اپنی چیز میں کامیاب ہو جائیں گے. تو 20 جنوری یہ کب کا وقت ہے؟ جس وقت سکھ لوگوں کا پروٹیسٹ بالکل بام عروج پر تھا. 20 جنوری یہ وہ وقت ہے جب احتجاج بالکل بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا، حکومت گھبرائی ہوئی تھی. اسی وقت انہوں نے وسیم رضوی کو استعمال کیا، اس پٹھوں کو، اس نامعقول کو استعمال کیا اور یہ کہا کہ آپ سوال لگ کر بھیج دو. ان کو یہ پتا ہے نا کہ بھائی مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن نبی قرآن کے سلسلے میں کوئی بات آ جائے تو برداشت نہیں کرے گا. تو خیر آپ یہ خط لکھ کر بھیجئے، جب وہاں سے یقیناً وہاں سے جواب آئے گا
تو پھر ان کے درمیان ایک ہنگامہ برپا ہوگا. ان لوگوں کا ذہن کیا ہوگا؟ پروٹیٹ سے منتقل ہو کر ان کی مذہبی چیز میں یہ لوگ کھو جائیں گے. لیکن ہمارے علماء کی دانش مندی اور حکمت عملی اتنی اچھی رہی, کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بھائی ہم ہی تھوڑے قرآن کے محافظ ہم نہیں ہیں. ارے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مسخر کر دیا ہے. اے وسیم رضوی, تم کتنے قرآن کو جلاؤ گے, کتنے حافظ کو مارو گے, ہندوستان کے حفاظ کو مارو گے, ہندوستان کے قرآن جلا دو گے. ارے افریقہ کی پہاڑی میں کون پہنچے گا, افریقہ کی وادی میں کون پہنچے گا, افریقہ کے جنگلات میں کون پہنچے گا؟ وہاں بھی اللہ کا نام لیوا, وہاں بھی اللہ کا قرآن حفظ کرنے والا لاکھوں میں, کروڑوں میں, ہزاروں میں موجود ہے. کتنے جلاؤ گے, کتنے مارو گے, اتنے ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. اسی لیے مسلمانوں یہ ہماری کمزوری ہے, اسی لیے دشمنان اسلام پنپ رہے ہیں, ہمارے اندر داخل ہو رہے ہیں. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سر جوڑ کر بیٹھے, حکمت اور دانائی سے کام کریں, الجھے نہیں, سلجھ کر ہم اپنے معاملات کو علماء سے رابطہ رکھیں, مدارس سے رابطہ رکھیں اور ان کی دین دنی رات چوگنی ترقی کے لیے ہمیشہ ہم تنکوشاں رہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.